السلام علیکم۔ انٹرنیشنل گوڈس ویلفیئر ایسوسی ایشن میں خوش آمدید۔ آج کل فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب پر مختلف قسم کی ویڈیوز آتی ہیں جن کی سرخیاں بہت پرکشش ہوتی ہیں، جیسے کہ کامیاب گوٹ فارمنگ کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے، منافع بخش گوٹ فارمنگ کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے، بکریوں کے کاروبار میں کروڑپتی بننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے، اور اسی طرح ویڈیو دیکھتے دیکھتے دوست اپنی پردیس میں کمائی ہوئی محنت کی کمائی برباد کر لیتے ہیں۔ سبسکرائبرز جمع کرنے کے لیے ایسی پرکشش بیانات دیے جاتے ہیں کہ انسان ویڈیو دیکھنے کے بعد خود کو کروڑپتی سمجھنا شروع کر کے دھڑا دھڑ بکریاں خریدنا شروع کر دیتا ہے، کچھ ایک شہر سے، کچھ دوسرے شہر سے، اور ایسے کرتے کرتے پورے پاکستان سے وہ تقریباً 300 جانور لے لیتا ہے، کیونکہ 300 جانور ایک سال میں 600 بچے دیں گے اور 2 سالوں میں 1200 بچے ہو جائیں گے۔ تو انویسٹر کو تباہ کرنے کے لیے یہی لالچ ہی کافی ہے، اس لیے تعداد بہت معنی رکھتی ہے۔ اب یہ جانور ٹکڑیوں میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ مختلف جراثیم ساتھ لاتے ہیں اور کچھ کو نئی آب و ہوا راس نہیں آتی، اور فارمر جب خریداری سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر کاغذ پین پکڑ لیتا ہے اور اس کے اوپر ترتیب سے ڈاکٹر کے اخراجات، ادویات کے اخراجات اور جانوروں کی اموات لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جناب نے یہ تو پہلے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ 300 جانوروں کا پیٹ بھی بھرنا ہے، تو فصل تو ہے نہیں، اس لیے بازار سے مہنگا چارہ خرید کر دینا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں جب کیلکولیٹر پر حساب کا اختتام ہوتا ہے تو یہ فارمر صاحب 70 سے 80% تک نقصان کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر ساری زندگی بکریوں کو اس بات پر کوستے ہیں اور اپنے نقصان کا ذمہ دار انہی کو قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ خود اس نقصان کا ذمہ دار ہیں، ان کا لالچ اس نقصان کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائیں تو پھر آپ لاٹری خریدنا شروع کر دیں، کیونکہ لاٹری کبھی نہ کبھی تو شاید نکل ہی آئے گی۔ بکریاں صبر کا کام ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اپنی غربت کا حال بیان کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 13 بکریاں اور 1 بکرا رکھو اور 5 سال بعد میرے پاس آؤ۔ وہ صحابی 2 سال بعد ہی واپس آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بکریوں کے بچے زیادہ ہو گئے ہیں اور میرے پاس جگہ کم ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بکریوں کے بچے فروخت کر۔ جب وہ صحابی 5 سال بعد دوبارہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ عرب کے سب سے بڑے بکریوں کے تاجروں میں سے ایک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اسی فارمولے پر عمل کریں، اتنی ہی تعداد میں بکریاں لیں، ان کے ساتھ خود وقت گزاریں، ان کو سمجھیں، ان کی عادتیں اور ان کی حرکتیں پہچانیں اور اسی نسل کو بڑھاتے جائیں۔ ساتھ میں آپ کچھ منافع کے لیے یا بریڈنگ کی بکریوں کے اخراجات کے لیے گوشت کے لیے دوغلے ٹیڈی مکس جانور پال سکتے ہیں۔ 2 سے 3 ماہ میں یہ بکرے تیار ہو جاتے ہیں، جس کو مارکیٹ میں اچھی قیمت کے اوپر سیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ خود گوشت کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل آن لائن گوشت کے کاروبار چل رہے ہیں، ہوم ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، تو یہ آج کل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے آپ کوئی کارخانہ یا کوئی بہت بڑی دکان چاہیے ہوتی ہے۔ بریڈنگ والے ریوڑ کے لیے اچھی نسل کا انتخاب کریں، کیونکہ نسلی جانوروں کی قیمت گوشت والے جانور سے 6 سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، مگر 2 سال سے پہلے ٹھیک اسی فارمولے کے تحت ان میں سے آپ کچھ بھی فروخت نہیں کریں اور پھل پکنے کا انتظار کریں، اس ایمان کے ساتھ کہ یہ میرے اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے، افضل ترین مشورہ ہے، اور یہ جانور بھی افضل ہے کیونکہ ہماری نبی علیہ السلام نے ان کو چرایا ہے، پیار کیا ہوگا، ان کے ساتھ کھیلے ہوں گے، ان کا دودھ پیا ہوگا، کیا ہی بہترین جانور ہیں یہ، اور ان کو خدمت کے جذبے سے خریدا کریں، ان کو ہر سہولت فراہم کریں۔ آپ کو رزق غیب سے ملے گا، رزق گوٹ فارمنگ یا کسی اور کاروبار میں نہیں ہے، نہ آپ کی دکان میں ہے، بلکہ یہ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے جانوروں کا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔